الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ حضرات گرامی قدر، 5واں پارہ سورۃ النساء الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنے فالورز، اپنے سبسکرائبر، دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں۔ ان تمام دوستوں کا بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں کہ کچھ دن بیچ میں گیپ ہوا، لیکن میرے چینل پہ لوگ جڑے رہے اور مزید نئے آنے والے سبسکرائبر، ان تمام کا بہت زیادہ دل کے تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اس چینل کو دوستوں سے چاہیے کہ سبسکرائب کریں۔ بیچ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، کچھ دن پہلے یوٹیوب کی طرف سے پرابلم ہوئی اور پنشمنٹ کے طور پر انہوں نے میرے چینل پہ کچھ دن تک پابندی عائد کر دی تھی۔ وہ بچوں سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، کاپی رائٹ کا ایشو آیا۔ خیر بہرحال میری دلی خواہش بھی تھی، میری یہ تمنا تھی کہ میں جیتے جی زندگی میں قرآن پاک پورا کر سکوں۔ الحمدللہ رات میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو ہو گئی۔ ان کی مہربانی ہے، یوٹیوب کی تمام ٹیم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بندہ ناچیز کی ایکسکیوز کو مانا اور مجھے دوبارہ موقع فراہم دیا۔ انشاءاللہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا کہ جس سے میرے یوٹیوب پہ سبسکرائبر ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی مسئلہ درپیش آئے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ درس ہے، اس کے لیے میں دعا گو ہوں۔ جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، اور میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ جو میرے دوست سنتے ہیں ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، ان کے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ کتب اللہ علیکم، یہ اللہ کا نوشتہ مقرر کردہ یعنی لکھی ہوئی چیز ہے تم پر اور ان پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو قید لاتے، غیر مسافحین نہ پانی گراتے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندے ہوئے مہر انہیں دو، اور وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور قرارداد یعنی کہ لکھ لکھا کے طے شدہ کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں، لکھ لکھا ہو جائے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان آیات بنی، اس آیت مقدسہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اور تم پر حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافر کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یعنی گرفتار ہو کر، یعنی بغیر اپنے شوہروں کے وہ تمہارے لیے بعد استبراء یعنی حیض آ جانے اور بچہ جننے کے بعد حلال ہیں۔ ہاں، بغیر شوہروں کے عورتیں تھیں، ان کو قید کر لیا لیکن وہ حاملہ نہیں تھیں،
اگر وہ حاملہ تھی تو بچہ جننے کے بعد، اگر وہ حیض میں تھی تو حیض سے پاک ہو جانے کے بعد وہ تمہارے لیے جائز قرار دے دی گئی۔ اگرچہ دارالحرم میں ان کے شوہر موجود ہوں، کیونکہ ملک بدل جانے کی وجہ سے ان کے شوہروں سے فرقت ہو چکی، یعنی کہ ظاہر مذہب اور شان نزول کیا ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پائیں جن کے شوہر دارالحرم میں موجود تھے، تو ہم نے ان سے قربت میں تعامل کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بھئی تم تعامل نہ کرو، لیکن اگرچہ اس طرح کا معاملہ حیض اور بچہ کا معاملہ ہے تو اس وقت تک رک جاؤ، لیکن جو اس کو قید کر کے لایا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے۔ حکم تھا دارالحرب میں جن کے شوہر موجود ہوں، اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب ان کے قیدی ہیں، یعنی نکاح سے آگے فرمایا نکاح سے یا ملک یمن سے، اس آیت سے کئی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہے کہ نکاح میں مہر ضروری ہے، جیسا کہ لکھ لکھا طے شدہ کر لو، یعنی لکھ لکھا کر لینا، اور اس کے علاوہ پانی گراتے ہوئے، یعنی کہ قید لاتے نہ کہ پانی گراتے ہوئے، یعنی نکاح سے ملک یمین سے، اس آیت سے کئی چیزیں ثابت۔ نکاح میں مہر ضروری ہے، اگر مہر معین نہ کیا ہو جب بھی واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ مہر مال ہی ہوتا ہے، نہ کہ خدمت و تعلیم وغیرہ، جو چیزیں مال نہیں ہیں۔ پھر فرض کریں یہ کہا جی میں تمہیں پڑھا دوں گا تو یہ میرا حق مہر ادا ہو جائے گا، میں تمہاری اتنی دیر تک خدمت کروں گا، یہ میرا حق مہر ہو جائے گا۔ حق مہر اپنی جگہ پر ہے، حق مہر جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا، ہاں جی۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں نا وہ الگ ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے واضح صاف بتا دیا کہ حرام کاری سے بچو، حرام کاری سے بچو، اور میں شہوت رانی کرنا، مستی کرنا، یہ ساری چیزوں سے بچو، کہ پانی نہ گراؤ، صرف مستیاں نہ کرو بلکہ ان کو اچھے طریقے سے اپنانے کا حکم ہے۔ جو خواہ عورت مہر مقرر شدہ سے کم کر دے یا بالکل بخش دے۔ اب جو مہر ہے، حق مہر رکھا ہے، طے شدہ بات ہے، فرمایا نا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور قرارداد یعنی لکھ لکھا کر لو، بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یا تو اس میں سے کچھ تھوڑا واپس کر دیا یا سارا کا سارا معاف کر دیا، ہاں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بعض اوقات ماں باپ لڑکیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جی چلو جی آپ حق مہر دی جاتی ہے نا، تو میں چونکہ نکاح پڑھاتے ہوئے ایسا ہوا ہے کہ بچہ واپس کر دیتے ہوئے نکاح حق مہر، بھائی نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ حق مہر کی مالک عورت ہے، وہ اپنی مرضی سے منشا سے وہ اپنے شوہر کو دے یا نہ دے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، یعنی مسلمانوں کی ایماندار کنیزیں، کیونکہ نکاح اپنی کنیز سے نہیں ہوتا اور بغیر نکاح ہی مولا کے لیے حلال ہے۔ کنیز جو ہوتی ہے وہ بغیر نکاح مولا کے لیے حلال ہے۔ معنی یہ کہ جو شخص حرہ مومنہ سے نکاح کی قدرت، طاقت اور وسعت نہ رکھتا ہو وہ ایماندار کنیز سے نکاح کرے۔ یہ بات آر کی نہیں ہے، یہ ذلت کی نہیں ہے، میں کنیز نہ نکاح کریں، یہ آر کی نہیں ہے۔ اس سے جو شخص حرہ سے نکاح کی وسعت رکھتا ہو اس کو بھی مسلمان باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس آیت میں تو نہیں ہے، مگر اوپر کی آیت میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان حرام کی گئی عورتوں کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں۔ اس سے ثابت ہے، آگے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ،
تم میں ایک دوسرے سے ہے، فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہریں دو، قید میں آتیاں نہ مستیاں نکالتی اور نہ یار بناتی، مسافحات وغیرہ متخذات اخدان، مسافحات ولا متخذات اخدان، مستی نکالتی، مستی بناتی، نہ یار بناتی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین نے واضح اپنا دیا۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مقدسہ میں ایک تو باندی کو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق نہیں ہے، اسی طرح غلام کو بھی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کا حق حاصل نہیں ہے، اگرچہ مالک ان کے مہر کے مولا ہیں، لیکن باندیوں کو دینا مولا ہی کو دینا ہے۔ ہاں ظاہر ہے اگر آپ نے باندی سے نکاح کرنا ہے تو اگرچہ ان کے جو مالک ہیں وہی مولا ہے، لیکن باندی کو بھی حق مہر جو ہے وہ دینا جائز ہے، دینا چاہیے، کیونکہ خود وہ اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ سب مولا کی ملک ہے، یا یہ مانیے کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے مہر انہیں دے دو۔ اب وہ بھی مالک کی باندی ظاہر ہے وہ خریدار خریدی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ ہے کہ بلکہ اس کا سب کچھ اسی مالک کا ہی ہے، تو اگر اس مالک کو دے دیا ہے، وہ دے دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی دیتی تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کسی قسم کا ان کو اندیشہ و برائی کا اعلانیہ یا چھپے، تو وہ یعنی اگرچہ آزاد عورتیں ہیں، یعنی کہ اعلانیہ یا چھپی ہوئی کوئی غلط کام نہیں کرتی، یعنی قید میں آتی ہیں، نہ مستی نکالتی ہیں اور نہ یار بناتی ہیں، کوئی نہ اعلانیہ بدکاری کرتی ہیں نہ چھپے ہوئے بدکاری کرتی ہیں، اور اگرچہ جب وہ قید میں آ جائیں یعنی شوہردار ہو جائیں، پھر جو شوہردار نہ ہوں یعنی 50 حضرات گرامی قدر، یعنی کہ قرآن کریم نے واضح ایک پیغام عطا کر دیا کہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے زنا کی، اور باندی کی کیا سزا ہے۔ آزاد عورت کو سزا ہے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، قرآن پاک میں موجود ہے کہ پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ تو آدھی کیا ہے، اگرچہ باندی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، زنا کرتی ہیں تو اس کو 50 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور آزاد عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے، اور ساتھ شادی شدہ اگر آزاد عورت اس طرح کا فعل کرتی ہے تو اس کو رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، اور اگرچہ باندی ایسا فعل کرتی ہے تو اس کو رجم نہیں کر سکتے، کیونکہ رجم آدھی سزا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 10-15 وہ پتھر مار کے وہ سنسار ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رجم کی سزا جو ہے قابل تنصیف یعنی 2 حصوں میں تقسیم کے قابل نہیں ہے۔